قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کل بدوؤں کو، جانور چرانے والوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، کل کے یعنی 1400 سال پہلے کے لوگ تو یہ پہچان گئے تھے، سمجھ گئے تھے۔ آج ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آج ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ آج ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کہ ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے؟ آج یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں؟ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، یہی زندگی کی حقیقت ہے نا۔ لیکن زندگی کا وقت کہاں لگتا ہے، صلاحیتیں کہاں لگتی ہیں، قوت مال کہاں لگتا ہے؟ ہر ایک اپنے بارے میں ضرور سوچے کہ یہ سارا کچھ سرمایہ زندگی ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، کیونکہ عمر تو اللہ نے اپنے لیے دی تھی نا۔ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی۔ جوانی تو رب کی امانت ہے، اس جوانی میں کر کے کیا آئے ہو؟ تو اس جوانی کو کن کاموں میں پرانا کر دیا؟ مال کماتے کماتے، یا مال خرچ کرتے کرتے، یا دنیا میں دنیا کے کام کرتے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے اس نے اس وقت کا حساب کتاب لینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ جیسے مال غنیمت ہے نا، پہلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں تو بکریاں ہی ان کا سب سے بڑا مال تھا۔ بکری کو غنم کہتے ہیں، تو مال غنیمت کہتے ہیں جنگ سے ہاتھ آنے والا مال۔ تو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے، یعنی اس وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ اس سوال کے جواب کی تیاری ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے کہ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے علم کہاں سے حاصل کیا، کتنا علم حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اب آپ دیکھیں بات سچی ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے جیسے ہر روز سورج نکلتا ہے، یہ سچ ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا سچ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ان سوالوں کا جواب دیے بغیر کسی کے قدم اٹھ نہیں سکیں گے، اور کوئی کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ سوال ایسے ہیں جن کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ زندگی امانت ہے، کیونکہ ہمارا مال امانت ہے، کیونکہ ہمارا علم اور ہمارا عمل امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا ہے، اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ہمارا تعلق اس کائنات کے بادشاہ سے بنوایا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے نماز کی رغبت دلائی کہ وہ نماز اللہ کے لیے ہے،